افسانے کا نام ہے اولاد۔ افسانہ نگار ہیں نرگس نایاب۔ دائی نے بسم اللہ کہہ کر بالآخر بچہ باہر نکالا۔ مسلسل 8 گھنٹوں کی کڑی مشقت سے زچہ اور دائی دونوں تھک چکی تھیں۔ ادھر اواں اواں کی آواز آئی، ادھر دروازے پر دستک ہوئی۔ صبر کرو میاں، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ بچے کو صاف تو کر لینے دو، ابھی باہر لاتی ہوں۔ باپ دروازے سے چپکا کھڑا ہے، اس کا روم روم دعا کر رہا ہے کہ اس بار بیٹا ہو۔ ساتوں بیٹیاں صحن میں سہمی بیٹھی تھیں۔ ماں کے درد زہ کی چیخ و پکار سنتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز سے ان کی بھی جان میں جان آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، بیٹیاں دروازے کی طرف دوڑتی ہیں۔ یہ لو 8ویں بیٹی۔ دائی نے سفید تولیے میں لپٹی گلابی گڑیا باپ کو دینی چاہی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ گیا اور پھر سب سے بڑی بیٹی نے اپنی نوزائیدہ بہن کو لے کر خود سے چمٹا لیا۔ دسمبر کی یخ بستہ راتیں ہیں، گلی کے نکڑ پر لگے زرد بلب کی روشنی میں مرد اور عورت کی پرچھائیاں جوں جوں بیری والے گھر کے قریب آتی جاتی ہیں۔ ہواؤں کی سرسراہٹ میں بنجارنوں کے بین کی سی آواز آ رہی ہے۔ دور کہیں کتے بھونک رہے ہیں۔ گھر کے اندر صحن میں بھی زرد بلب روشن ہے، جس کی روشنی میں بیری کا درخت دم سادھے کھڑا محسوس ہوتا ہے۔ صحن میں بنے 2 کمروں میں لوہے کی پراتوں میں سردی سے بچنے کے لیے انگارے دہک رہے ہیں۔ ایک کمرہ جس میں 2 چارپائیاں اور لکڑی کا بڑا میز پڑا ہے، اس میں کھچڑی بالوں والا ایک مضطرب شخص سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا ہے۔ دوسرے بڑے کمرے میں 4 چارپائیاں دھری ہیں۔ 3 چارپائیوں پر بچیاں سوئی ہوئی ہیں اور ایک چارپائی پر عورت اپنی 1 دن کی بچی کے ساتھ سو رہی ہے۔ عورت کے ماتھے پر کپڑے کی پٹی کس کے بندھی ہوئی ہے اور اس کی آنکھیں اپنی بچیوں کے مستقبل کے سنہری سپنے دیکھ رہی ہیں۔ مقررہ وقت پر پورے گاؤں کی بجلی بند ہو جاتی ہے تو ایک کمرے سے ایک سایہ نکل کر دوسرے کمرے میں احتیاط سے داخل ہوتا ہے۔ چاند اپنے پورے جوبن پر ہے۔ وہ سایہ ایک چارپائی کے قریب رک کر وہاں سے نرم گرم چھوٹے چھوٹے کمبلوں میں لپٹی گلابی گڑیا اٹھا کر بے آواز قدموں سے پہلے کمرے سے اور پھر گھر کے دروازے سے نکل کر گلی میں آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر 2 سائے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ بچی سردی یا پھر بھوک کے باعث رونے لگتی ہے۔ معصوم بچی کے رونے کی آواز سے گاؤں کے کتے جاگ اٹھتے ہیں اور زور زور سے بھونکنے لگتے ہیں۔ تینوں سائے سرحد سے کچھ فاصلے پر کھڑے تانگے پر بیٹھ کر گاؤں سے نکل جاتے ہیں۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ اترتا ہے۔ دودھ اترنے سے چھاتیوں میں ہونے والی سرسراہٹ سے ماں کو اشارہ ملتا ہے کہ بچی کو بھوک لگی ہے اور وہ بدقت تمام اٹھ بیٹھتی ہے۔ اس نے جو ہی بچی کو گود میں لینا چاہا تو بچی کو موجود نہ پایا۔ حواس باختہ ہو کر رضائی ہٹا کر دیکھتی ہے، دوسری بچیوں کی چارپائیوں پر، چارپائیوں کے نیچے نیز سارا کمرہ چھان مارتی ہے، بچی کہیں ہوتی تو نظر آتی۔ وہ چیختی ہوئی بچیوں کے باپ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ چاند کی تیز روشنی میں اسے کمرہ خالی نظر آیا۔ باہر آ کر دیکھا تو کمرے کا مرکزی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ ننگے پاؤں ٹھنڈی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس وقت گاؤں کی مسجد سے مؤذن کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبح دن چڑھے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر دھوپ میں رکھی چارپائی پر ماں کے پیروں کے تلووں پر تیل ملتی بچیاں چونک گئیں۔ منجلی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ یک لخت بیری کے درخت پر بیٹھے تمام پرندے پھر کر کے اڑ گئے اور وہ شخص گدھا گاڑی پر سے سامان اتار کے اندر لانے لگا۔ پہلے ٹی وی کا ڈبہ اندر رکھایا، پھر VCR، ٹیپ ریکارڈر، کئی فلمی رسالے، سگریٹوں کے لاتعداد ڈبے، فروٹ، سبزیاں، گوشت اور ایک سرخ رنگ کا زنانہ کپڑے کا تھان۔
جو ہی سارا سامان رکھ کر وہ مڑا، عورت نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بس اتنے سستے میں بیچ دیا بیٹی کو؟ میں پوچھتی ہوں کہاں بیچ آئے ہو؟ مجھے لے چلو ورنہ میں تھانے رپورٹ لکھوانے جا رہی ہوں۔ عورت پھٹ پڑی، اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے سیلاب جاری تھا۔ ارے جاؤ جاؤ بڑی آئی رپورٹ لکھوانے والی، ایک الٹے ہاتھ کی پڑی تو سب بھول جاؤ گی۔ بے اولادوں کو دی ہے، اسے سونے کے چمچ سے کھلائیں گے، یہاں ہوتی تو وہ بھی فاقوں مرتی۔ مرد نے عورت کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ بھلے فاقوں مرے، ہم سب مر جائیں، میں بھیک مانگوں گی لیکن اسے پالوں گی، مجھے میری بچی واپس لا دو خدا کے واسطے، وہ مر جائے گی وہاں۔ میں جانتی ہوں وہ بھوکی ہے، دودھ بھی نہیں پی رہی۔ تم تو بڑی پہنچی ہوئی پیرنی ہو، تمہیں غیب کا علم بھی آتا ہے کیا؟ اب نکلو یہاں سے، میرا سر نہ کھاؤ۔ وہ ٹی وی اور وی سی آر چلانے میں مصروف ہو گیا۔ پورا گاؤں بیری والے گھر سے بین کی آوازیں سنتا رہتا ہے۔ وہ دن رات روتی اور اپنے بال نوچتی ہے، بار بار اس کے دودھ اترتا ہے اور وہ کٹوریاں بھر بھر کے مٹی والی زمین پر پھینکتی ہے تو زمین وہ جذب کر لیتی ہے۔ تب اسے اپنی بچی کی بھوک کا احساس مزید ستانے لگتا ہے۔ کئی دن بعد وہ قرآن پاک گود میں لیے بچی کو ڈھونڈنے نکلی۔ پہلے شوہر کے دوستوں کے گھر گئی تاکہ کسی سے معلوم ہو سکے کہ وہ بچی کہاں اور کن لوگوں کے ہاں بیچ آیا ہے۔ جب ان میں سے کچھ لوگوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ انہیں کچھ علم نہیں، تو اس نے گاؤں کے ہر گھر پر قرآن لے جانے کا ارادہ کیا اور آغاز دائی کے گھر سے کیا۔ دائی نے کافی ٹال مٹول سے کام لیا لیکن قرآن پاک کے زیر اثر دکھیاری ماں پر آخر اسے رحم آ گیا اور اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ کیسے اس کے ہی بتانے پر عورت کے شوہر نے قریبی قصبے کے ایک جوڑے سے 20,000 روپوں کے عوض بچی کا سودا کیا ہے۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دائی نے اسی قرآن کے واسطے دے کر اس سے معافی مانگی اور اس بچی کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ماں رہ رہ کر ہول جاتی۔ آج اس کی چھاتیوں میں نہ سرسراہٹ ہو رہی تھی اور نہ دودھ اتر رہا تھا۔ شاید بچی نے کسی اور عورت کا دودھ لے لیا ہو۔ آخر کب تک نہ لیتی، اس نے سوچا۔ ہائے، ان لوگوں کو پیسے دوں گی تو کیسے دوں گی؟ شاید وہ میرے حال پر رحم کھا کر مجھے میری گڑیا واپس دے دیں۔ کئی دن سے رو رو کے اس کی آنکھیں ایسی سوج گئی تھیں جیسے بھڑوں نے کاٹ لیا ہو۔ آخر ان کی منزل آ گئی۔ دائی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو اندر عجیب ہی منظر تھا۔ ایک جوان عورت، گود میں لپٹی چند دن کی لاغر بچی، جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہیں، کے منہ میں زبردستی چمچ سے دودھ انڈیل رہی ہے اور بچی کے حلق سے رونے کے بجائے کھرکھراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں اور بچی کے منہ سے سارا دودھ باہر گر رہا ہے۔ ماں کے دل کو جیسے کسی نے مسل دیا۔ اس نے دوڑ کر بچی کو اس عورت سے چھین کر اپنی چھاتی سے لگایا۔ ماں کی گرم چھاتی سے دودھ پھوٹ نکلا لیکن تب تک بچی کا ٹھنڈا وجود ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں یکٹک ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ماں نے اس ہڈیوں کے پنجرے کو گود میں لٹا کر اس کے چہرے کو دودھ سے تر کر دیا اور اسے دیوانہ وار چومنے لگی۔